اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله، لك الشكر كله ولك الملك كله، لك الخلق كله ولك الفضل كله، وإليك يرجع الأمر كله، وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ آج کی رات جمعہ کی رات ہے، اے اللہ تیرے نبی پر بہترین رحمت نازل فرما، اے اللہ بہترین برکت رحمت نازل فرما. جب تک ہوائیں چلتی رہیں تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک جنت جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما. اے اللہ جب تک زمین دانہ اگاتی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، اور جب تک درخت اگتے رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، جب تک چاند اور سورج باقی رہے تیرے نبی پر رحمت نازل فرما، تیری شان رحمت نازل فرما. اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. بڑی قربانیوں کے بعد اس امت کا وجود ہوا تھا، نہ جانے کتنے بچے یتیم ہوئے تھے، نہ جانے کتنی عورتیں بیوائیں ہوئی تھی، نہ جانے کتنے جوان شہید ہوئے تھے، تب جا کر اس امت کا وجود ہوا تھا. آج یہ امت بہت پریشان ہے، اے اللہ اس امت کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ اس امت کی شان کو صبح سے بدل دے. اے اللہ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن ہمیں واپس دے دے، ہماری کھوئی ہوئی عزتیں واپس دے دے، کھویا ہوا دعوت کا کام واپس دے دے. اے اللہ ہمیں تیرے قرآن سے جوڑ دے، اے اللہ ہمیں تیرے قرآن سے جوڑ دے. اے اللہ جو پریشان حال ہو ان کی پریشانیوں کو تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ کہنا بھی نہیں چاہتے. عافیت سے ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو مقروض ہوں عافیت سے ان کے قرضوں کی ادا ہونے کی غیر سے صورت شکل پیدا فرما. جو بیمار ہوں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جن کے لڑکیوں اور لڑکیاں شادی کے لائق ہوں، غیر شادی شدہ ہوں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما. جو بے اولاد ہوں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کے ہر سانس کا کفارہ بنا دے. ہمارے اس رمضان کو ہماری پچھلی زندگی کا ہر سانس کا کفارہ بنا دے. اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا بال گناہوں سے لبریز ہے، کوئی نیکی ایسی نہیں ہے جو تیرے دربار میں پیش کر سکے. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ تو عاجزی کو پسند کرتا ہے، جو تواضع کے ساتھ ان باتوں میں آ جاتا ہے تو اسے قبول کر لیتا ہے. اے اللہ ان راتوں کے اندر لوگ اللہ والوں کو ڈھونڈتے ہیں اور تیری رحمت گنہگاروں کو ڈھونڈتی ہے. اے اللہ یہ گنہگاروں کا خاتمہ آمین کہہ رہا ہے، تو ہم سب کو قبول فرما لے اور ہم سب کو معاف فرما دے. یہ مغفرت کا اشرا رخصت ہو رہا ہے. اللہم ان تغفر جما ایما عبد لک لا علما. اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے. اے اللہ ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یا من لا تضرہ الذنوب ولا ينقصه المغفرہ، اے وہ پاک ذات ہمارے گناہ تیرا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تو معاف کر دے گا تیری دریائے مغفرت میں سے کبھی واقع نہیں ہوگی. اے اللہ معافی کا قلم گھیر دے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ اس مجلس سے اٹھ کر ہم اپنے گھروں پر جب جا رہے ہوں تو تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو قوموا مغفورا لکم
کھڑے ہو جاؤ تمہیں معاف کر دیا گیا۔ اے اللہ سو کے قاتل نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے معاف کر دیا۔ بدکار عورت نے تیرا دروازہ کھٹکھٹایا، تو نے معاف کر دیا۔ اب اے اللہ ہماری باری آئی ہے، ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جنہیں اچھے پارٹنر کی ضرورت ہو اچھے پارٹنر عطا فرما۔ اے اللہ جن کے دل میں جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، عباد صالحین میں شامل فرما دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، مستفید الاخیار میں شامل فرما دے، اولو الالباب میں شامل فرما دے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما، بہترین سلام نازل فرما۔ اے اللہ تیرے نیک بندو پر سلام، ابراہیم علیہ السلام پر سلام، نوح علیہ السلام پر سلام، اور سارے تیرے انبیاء پر سلام، اور تیرے نیک بندے اور بندیوں پر سلام۔ اے اللہ ان راتوں میں جناتوں نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور انسانوں نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہو وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مغفرت کی چادر اب لپیٹ دی جائے گی، اب اے اللہ جہنم سے آزادی کا آسرا شروع ہوگا۔ اے اللہ ہماری گردنوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، ہمارے بالوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے، جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے، اور جنت الفردوس کے دروازوں پر ہمارے ناموں کو لکھ لے۔ اللہ یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، یا حنان یا منان، ادخلنا الجنت من باب الریان، ادخلنا الجنت من باب الریان۔ اے حنان اے منان جنت میں ہمیں داخل فرما، اور ریان دروازے سے ہمیں داخل فرما۔ اے اللہ جن کے روزے قبول ہوتے ہیں ان کو ریان دروازے سے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، آپ کی آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی ہے۔ اے اللہ اگر یہ مجمع تجھے دیکھ لیتا، جب تک آپ ہم سے خوش نہ ہوتے ہم آپ کو ہرگز نہ چھوڑتے، مگر معاملہ یہ ہے کہ آپ تو ہمارے بہت قریب ہیں۔ تو نے قرآن میں کہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ تو بہت قریب ہے، ہمارے دل کے وسوسوں کو تو پڑھ لیتا ہے، ہمارے دل کے خیالات کو پڑھ لیتا ہے۔ اے اللہ تو ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی جنتوں کا فیصلہ فرما دے، ہم سب کے لیے دونوں جہاں کی سرخروئی کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ شب جمعہ ہے، جمعہ کی رات ہے، اس رات میں تو دعائیں قبول کرتا ہے، درود شریف پڑھنے کا بھی حکم ہے، ہمیں خوب قرآن پڑھنے کی توفیق دے، خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق دے، اور ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان مت بنانا، بار بار ہمیں یہ مہینہ مل رہا ہو تو اس کی غیب سے صورت و شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلام کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا کے اندر اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہو، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ ناریل واڑی میں بہت موجود ہے، بڑے قبرستان میں بہت موجود ہے، بقی میں بہت موجود ہے، محلہ میں بہت موجود ہے، اور ساری دنیا کے قبرستانوں میں موجود ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کو کروٹ و آرام نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ وہ قبروں میں انتظار میں ہے،
کہ کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ان کے ہٹے ہٹے کو جنت نصیب فرما، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہو ان کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ اے اللہ اور جو زندہ ہو ان کے قدر کرنے کی تو توفیق عطا فرما، جس کی بیوی رخصت ہو گئی ہو، جس کا شوہر رخصت ہو گیا ہو، جس کا بیٹا رخصت ہو گیا ہو، جس کی بیٹی رخصت ہو گئی ہو، جس کی بہن رخصت ہو گئی ہو، جس کا کوئی رشتہ دار یا دوست رخصت ہو گیا ہو، قبروں میں وہ انتظار میں ہے کہ ہمیں بھی کوئی یاد رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا۔ اے اللہ تو ان کی پوری پوری مغفرت فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے تو کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ جب دنیا سے ہم رخصت ہو رہے ہوں گے فرشتہ ہمارا ایمان بچانے کی فکر میں ہوگا، اور شیطان ایمان گنوانے کی فکر میں ہوگا، شیطان ایمان چھیننے کی فکر میں ہوگا۔ تیری مدد کے بغیر ہمارا ایمان بچ نہیں سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تیری مدد کے بغیر ہمارا ایمان نہیں بچ سکتا۔ ہمارے ایمان کو تو بچا لے اور کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ اے اللہ جب بھی دنیا سے جانے کے وقت آئے مدینہ منورہ میں بقیع میں ہمارے لیے قبر مقرر فرما، اور اے اللہ تیرے نبی کے پاس زمین میں ہمیں ہماری قبر مقرر فرما، اور اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے جب تک جینا مقدر میں ہو، اے اللہ ایمان والی زندگی، اخلاق والی زندگی، الفت اور محبت والی زندگی عافیت سے تو ہمیں نصیب فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو اللہ کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ اے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت سے، ہوائی حادثوں کی موت سے، ڈوبنے کی موت سے، جلنے کی موت سے، اچانک کی موتوں سے، خراب بیماریوں کی موتوں سے عافیت سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کینسر کی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو شفا نصیب فرما، جو گردے کی بیماری میں مبتلا ہوں انہیں شفا نصیب فرما، جو شوگر کی بیماری میں مبتلا ہوں ان کو شفا نصیب فرما، اور جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں اے اللہ ان کے دلوں میں بھی تیری محبت ڈال دے، اور ناجائز عشق سے ان کی تو پوری پوری حفاظت فرما۔ جو رذائل میں مبتلا ہوں، حسد میں مبتلا ہوں، کینے میں مبتلا ہوں، غصے میں مبتلا ہوں، جھوٹ میں مبتلا ہوں، شراب میں مبتلا ہوں، زنا میں مبتلا ہوں، لواطت میں مبتلا ہوں، اور بدسودی کاروبار میں مبتلا ہوں، اور اللہ بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوں، عافیت کے ساتھ تو ان کو ان گناہوں سے نجات دے دے اور تو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم گواہ بناتے ہیں تجھے، اور تیرے فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، اور ساری مخلوق کو گواہ بناتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہمارے اس کلمہ پڑھنے کو تو قبول فرما، اور اے اللہ کمال ایمان پر ہمیں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما۔ ہیرا پھیری والی زندگی سے تو ہمیں بچا لے، اب ہمیں بھلا چنگا مانس بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ ایک نور ایسا چمک رہا ہے جیسے آفتاب کے نور سے ہزاروں درجے بڑھا ہوا ہے۔ اس درخت کی شاخوں کو قریش کے کچھ لوگ بھی پکڑے ہوئے ہیں، اور قریش میں سے کچھ لوگ اس درخت کو کاٹنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کو کاٹیں۔ جب یہ سارے مل کر اس درخت کو کاٹنے کے لیے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک حسین و جمیل لڑکا ان کو دور سے ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب نے یہ خواب کئی مرتبہ دیکھا، یار میرے پشت سے جو ہے زنجیر نکل رہی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے کہا تھا 9 خواب دیکھے تھے، ان 15 خواب دیکھے تھے، 15-16 ان میں سے ایک یہ بھی ہے، سارے تو میں سنا نہیں سکتا، ایک یہ بھی ہے۔ ایک لڑکا آ کر ان کو دور ہٹا دیتا ہے۔ تو یہ عبد المطلب تعبیر لینے کے لیے یہودی کے پاس جاتے تھے، کیونکہ یہودی جو تھے وہ یعنی اہل کتاب تھے،
ان کا ایک مقام تھا، یہود نصارہ تورات انجیل کے ماہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی وہ انتظار میں بھی تھے، تو سب کچھ انہیں پتا تھا کب یہ نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، نبی آنے والا ہے، پیدا ہونے والا ہے، علم نجوم کے ماہر تھے۔ چنانچہ گئے تو ان کو خواب کی تعبیر بتائی گئی، تمہاری نسل میں ایک لڑکا، ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کا مشرق سے لے کر مغرب تک کے لوگ اتباع کریں گے، اور آسمان اور زمین کے لوگ اس کی حمد و توصیف کریں گے۔ اس خواب کی بنا پر عبد المطلب نے آپ کا نام نامی محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواب میں بھی دکھایا گیا کہ عبد المطلب پیٹ میں جو بچہ ہے نا آمنہ کے، محمد نام رکھنا۔ حضرت آمنہ کہتی تھی مجھے بھی خواب میں آیا تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا نام محمد رکھنا، محمد رکھنا، محمد رکھنا۔ خدا کی شان، یہ محمد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں اور اتنے مشہور ہو گئے، جس گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے یہودیوں کے ہاں وہ محمد نام رکھتے، یہ جو لڑکا پیدا ہو محمد 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 محمد، اور پھر جو وہ کہتے پھر ہمارے گھر میں محمد ہے، ہمارے گھر میں محمد ہے، محمد ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے یعنی احمد نام رکھنا سب بھول گئے، کہ حضور کو تو دو نام تھے، محمد اور احمد، تو احمد نام رکھنا اتباع سے بھول گئے۔ پھر یہودیوں نے کہا کہ خالی محمد، صرف محمد نہیں، محمد اور احمد، تم لوگوں نے احمد تو رکھا نہیں ہے، محمد رکھا ہے، یہ وہ محمد نہیں ہے جو آنے والا ہے، وہ الگ ہے۔ یہ ابن کثیر نے لکھا ہے۔ اب عبداللہ کا قصہ سنو کہ عبداللہ کے ساتھ یہ قصہ ہوا کہ کئی عورتیں، 200 کا تو میں نے تذکرہ کتاب میں پڑھ بھی لیا، آپ تو کہہ بھی دیا، 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہم سے نکاح ہو جاوے اور یہ نور ہمارے پیٹ میں منتقل ہو۔ چنانچہ ایک مرتبہ سارے یہودیوں نے میٹنگ کی مکہ مکرمہ میں، یہود نصارہ سب، اور انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہے کہ جو نبی کا باپ بننے والا ہے، عبداللہ، کسی طریقے سے اس کو قتل کر دو۔ تو پلاننگ کی انہوں نے، پلاننگ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو شوق تھا شکار کھیلنے کا، جیسے بچوں کو شوق ہوتا ہے، کسی کو تیرنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کار چلانے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھومنے پھرنے کا شوق ہوتا ہے، اور کسی کو جو ہے خواہ واہ واہ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ ہر ایک کے شوق الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کا شوق تھا یہ شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی عبد المطلب، یہ بھی ہمت افزائی کرتے تھے، بیٹا جاؤ شکار کھیلو، جاؤ 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 شکار کھیلو، جاؤ شکار کھیلو، جاؤ۔ ہرن لے کے آتے تھے، وہاں سے دور دور جا کر ہرن کو مار کے لے کے آتے تھے۔ تو یہ شکار کھیلنے گئے اتفاق سے عبداللہ، اور وہ یہود نصارہ انتظار میں تھے۔ سب یہود نصارہ نے ایک جو ہے ٹولی بنا دی، اور ٹولی بنا کر ان کو گھیر لیا، اور سب نے کہا اقتلو اقتلو اقتلو، قتل کرو قتل کرو۔ اتنے میں یہ آمنہ کے جو والد تھے یہ بھی وہاں پر قریت کرا رہے تھے، یہ بھاگے بھاگے آئے حضرت آمنہ کے والد، اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، کیا یہ تو ہمارے مکہ کا لڑکا ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ابھی حضور کا رشتہ نہیں ہوا تھا۔ تو یہ آمنہ کے والد جو ہے یہ بھاگے بھاگے آئے، اور بھاگے بھاگے آ کر سب کو جو ہے ہٹایا، سب کو مارا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پکڑ کر لا کر عبد المطلب کو دے دیا کہ تمہارا بچہ تو آج مر جاتا، آج میں نے ہی اس کو بچایا ہے۔ اور یہ کہ یہ سارے یہودی گھیرے ہوئے تھے، حضرت عبداللہ نے بھی کہا۔ تو علماء نے لکھا ہے اس وقت میں جو حضرت آمنہ کے والد کی نظر عبداللہ پر پڑی تو انہوں نے اپنی آمنہ کے لیے دعا مانگنی شروع کر دی کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ اللہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، کہ میں اسے داماد بنانا چاہتا ہوں، یہ جو میں نے نیکی کی ہے اس کو بچایا ہے، بس یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے، یہ میرا داماد بنے۔ چنانچہ حضرت آمنہ کے ساتھ نکاح ہوا، قصہ تفصیل سے گزر گیا جو میں نے کہا ہے۔ اب جب یہ قافلہ یہاں سے روانہ ہوا، قریش جس میں عبداللہ بھی تھے شام کے لیے، شام تک پہنچے۔ حضرت عبداللہ کو بیماری کیا تھی یہ بتاؤں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹی بی کی بیماری، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس زمانے میں ٹی بی شی بی تو تھی نہیں یا ہوگی، سردی، نزلہ، زکام، بخار، کھانے کی کوئی طبیعت نہ چلے، کوئی اچھا نہ لگے، جب دیکھو تو بخار، اس قسم کی حالت کے اندر وہ رہتے تھے۔ یعنی یہ کب ہوا ان کو، یہ جب سفر شروع ہوا، کچھ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آمنہ کے ساتھ زندگی گزارنی شروع ہوئی،
میاں بیوی والی زندگی گزرنی شروع ہوئی. کچھ ہی دن جو ہے وہ رہے تو عبد المطلب نے کہا کہ بیٹا اب تمہارا نکاح ہو گیا ہے, بیوی بھی آ گئی, بچہ بھی ہوگا, تو خرچے بڑھیں گے تمہارے, کوئی دھندا بندہ کرو. ابا کیا کروں دھندا؟ انہوں نے کہا شام جاؤ. چلو میں جماعت بناتا ہوں. تو ہاشم نے جو ہے شام جانے کی ترتیب بنائی تھی, ان کے عبد المطلب کے والد نے وہی ترتیب سے جو قافلہ روانہ کیا. یہ بھی گئے, لیکن اچھا شام پہنچے بھی, یہ نہیں کہ شام نہیں گئے, دھندا بھی کیا. اب دھندے میں نفع ہوا نقصان ہوا وہ بڑی تفصیل ہے اس کی, لیکن یہ کہ واپسی میں مدینہ منورہ آ کر انہوں نے قیام کر لیا اور سارا قافلہ واپس آیا. عبد المطلب انتظار میں تھے. پوچھا بھئی کہاں ہے عبداللہ؟ نے کہا وہ تو بیمار ہو گیا. چنانچہ آمنہ جو تھی یہ بھی انتظار میں تھی, کیا آئے گا میرا شوہر, آئے گا میرا شوہر, آئے گا. اطلاع ملی کہ نہیں طبیعت بہت خراب ہے ان کی. حارث کو بھیجا عبد المطلب نے. حارث یہ بڑا بیٹا تھا, یہ بھی دیر سے پہنچے. راستے میں ان کا بھی کچھ ساتھ کے ساتھ قصہ ہو گیا حارث کا. وہ گئے تو بھائی کو دیکھنے وہاں, کبھی وہاں جا کر عبداللہ کو دیکھوں, کوئی معاملہ ہو گیا, 10 دن میں پہنچنا ہے, 15 دن میں پہنچے, 20 دن میں پہنچے, دیر ہو گئی. وہاں جب پہنچے, وہاں پہنچ کر لوگوں نے کہا کہ بھئی ہم نے تو جو ہے عبداللہ کو بہت بچانے کی کوشش کی, وہ بچ نہیں سکا اور نابغہ کے مکان میں ہم نے دفن کر دیا وغیرہ وغیرہ. اب یہ حارث کو یہ ہوا ہے کہ باپ کو جا کر کیا کہوں گا اور بھابھی کو کیا کہوں گا. حضرت آمنہ تو بھابھی ہوئی, یہ کہا بھابھی کو کیا کہوں گا, باپ کو کیا کہوں گا, عبد المطلب کو کیا کہوں گا, مکہ والوں کو کیا کہوں گا. اچھا بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ جب یہ مدینہ آئے عبداللہ تو مدینہ تو یہودی سے بھرا ہوا تھا, تو بھرے ہوئے تھے یہودی, وہ بھی دیکھنے آتے تھے. ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا, ہاذا ہوا تھا. یہی ہے وہ نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے, نبی کا جو باپ ہے وہ یہی ہے. وہ کیسے پہچانتے تھے؟ تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کی پیشانی پر یا ان کے ہاتھوں پر یا ان کے ہونٹ پر یا ان کے ناک پر یا کان پر جو تل تھے وہ تل سے پہچانا انہوں نے کہ یہ ہے. ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے, یہ آخری نبی کا ابا یہ. نظریں بھی لگی, بیماریاں بھی. چنانچہ عبداللہ کا تو مدینہ منورہ میں انتقال ہوا. اب یہاں انتظار میں ہے مکہ والے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا خبر آتی ہے, کیا خبر آتی ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جب عبداللہ کے انتقال کی خبر لے کر یہ حارث مکہ مکرمہ پہنچے تو یہ ڈر رہے تھے کہ سب سے پہلے میں کس کو خبر کروں. کیوں؟ اس لیے کہ آمنہ کا گھر یعنی عبداللہ کا گھر اور عبد المطلب کا گھر دونوں گھر قریب تھے. عبد المطلب کو تو عبداللہ سے بہت محبت تھی, اپنے پاس ہی رکھتے تھے. جس بچے سے محبت ہوتی ہے اپنے قریب ہی رکھتے ہیں اس کو. تو کہا کہ میں آمنہ کے پاس جاؤں یا عبد المطلب کو کہوں. چنانچہ سیدھے باپ کے پاس آئے. اب جب باپ کے پاس آئے تو حضرت آمنہ بھی بھاگی بھاگی آ گئی, قریب قریب میں تو تھا ہی, بھاگی بھاگی آ گئی. بھائی کیا خبر ہے عبداللہ کی, کیا خبر ہے, عبداللہ کہاں ہے, کیسی طبیعت ہے ان کی. اور انہوں نے آہستہ سے کہا اپنے ابا سے کہ ابا بھائی کا تو انتقال ہو گیا ہے. جب آمنہ نے یہ سنا تو ظاہری بات ہے کہ فکر ہوئی, ایک غم ہوتا ہے, فکری چیز ہے. اور حمل بھی تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ میں آ چکے تھے. خواب تو اچھے آ رہے تھے, لیکن شوہر کا چلے جانا یہ بھی بڑی چیز ہے. جب یہ خبر پہنچی آمنہ نے جب یہ سنی تو علماء نے لکھا ہے کہ آمنہ نے بڑے زبردست درد بھرے اشعار پڑھے. وہ اشعار تو میں نہیں پڑھتا, اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ کہا کہ ارے عبداللہ بطحا کی آغوش ہاشم کے صاحبزادے سے خالی ہو گئی. بطحا کہتے ہیں مدینہ منورہ. یا ساکن البطحا عالم تن البکا, یا ساکن البطحا عالم تن البکا, ذکر کا انسانی جمیع المصائب. یہ حضرت فاطمہ کے اشعار ہیں جو حضور کے انتقال پر حضرت فاطمہ نے کہے تھے. تو بطحا نام گویا کہ حضرت فاطمہ کی زبان سے نکلا ہے. یا ساکن البطحا عالم تن البکا, یا ساکن البطحا عالم تن البکا, ذکر کا انسانی جمیع المصائب. اور بطحا کے رہنے والے, رونا بھی آپ نے سکھایا ہے اور ہنسنا بھی آپ نے سکھایا ہے. جب بھی مجھ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو حضرت فاطمہ کہتی تھی میں درود شریف پڑھ لیتی ہوں, میری مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. یہ بطحا. تو یہ آمنہ نے بطحا کا ذکر کیا کہ
کہ او عبداللہ، او ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے نہیں کہا، ہاشم کے بیٹے کہا، کیونکہ ہاشم یہ زیادہ معروف تھے عبد المطلب کے مقابلے میں، کیونکہ سلمہ سے نکاح ان کا ہاشم کا مدینہ منورہ میں ہوا تھا، تو انہوں نے کہا او ہاشم کے بیٹے، بطحا تجھ سے خالی ہو گیا اور بطحا کی زمین نے تجھے نگل لیا۔ دوسرے اشعار میں یہ کہ مبارک ہے کہ بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا، بطحا نے تجھے اپنا لقمہ بنا لیا، بطحا کی زمین نے تجھے قبول کر لیا۔ آگے فرمایا کہ بہت اچھا آدمی تھا، میں دیکھ رہی ہوں کہ موت نے اسے پکار لگائی تو اس نے لبیک کہہ دیا، یہ نہیں کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جوان بیوی کو چھوڑ کر آیا ہوں اور حمل، چونکہ عبداللہ کو معلوم تھا کہ حمل ٹھہر گیا ہے، یہ عبداللہ کو معلوم تھا، وہ امنگوں کے ساتھ گئے تھے کہ حمل ٹھہر گیا ہے، بیوی بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، بچہ بھی پیدا ہوگا، بچہ کو دیکھوں گا، حمل ٹھہرنے کی اطلاع ان کو تھی۔ اس پر یہ اشعار حضرت آمنہ نے پڑھے، یوں کہا کہ ابھی باپ کی تمنا ہوتی ہے بیٹے کو دیکھوں، بیوی کو دیکھوں، لیکن موت نے پکارا تو سب کو چھوڑ دیا اور موت کی بات پر لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی نہیں چھوڑا، ابن ہاشم کہا، ابن عبد المطلب نے کہا، ابن ہاشم جیسا کہ موت نے ایسا انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرت ناک تھی وہ شام کا وقت۔ آمنہ نے پوچھا یا عبد المطلب نے پوچھا کتنے بجے انتقال ہوا تھا؟ یا عبد المطلب نے حارث سے پوچھا انتقال کی خیر خبر، کہ کتنے بجے ہوا، کیا ہوا، ساری خبر لیتے ہیں نبی، 4 بجے ہوا تو 4 شام کے وقت انتقال ہوا، یہ انہوں نے حارث نے آ کر سنایا، شام کے وقت انتقال ہوا۔ اس پر حضرت آمنہ نے کہا کہ وہ شام مجھے یاد ہے، وہ شام مجھے یاد ہے اے عبداللہ، جب لوگ تجھے تختے پر لٹا کر لے جا رہے تھے، میں یہاں تھی اور میرے خیالات تجھے دیکھ رہے تھے کہ شوہر اب جا رہا ہے، شوہر کی محبتیں جا رہی ہیں، لیکن اللہ کے لیے میں نے قربان کیا، اب مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا میرے پیٹ میں لڑکی ہے، اب کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بچہ تو اب پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، یتیم تو بچے ہوتے ہیں دنیا میں آنے کے بعد، لیکن آمنہ نے کہا یہ بچہ تو ایسا ہے پیٹ میں ہوتے ہوئے یتیم ہو گیا، اور تیری یادیں ہمیشہ مجھے یاد آئیں گی، ہوائیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، خوشبوئیں چلیں گی تو مجھے یاد آئے گا، یہاں تک کہ چاند کو دیکھوں گی تو مجھے یاد آئے گا، تجھ جیسا رحم دل، تجھ جیسا کریم، تجھ جیسا با اخلاق میں نے اب تک کسی کو نہیں دیکھا ہے، تجھ جیسا، تیرے بدن کی خوشبو اب تک میرے ناکوں میں میرے ناک محسوس کر رہے ہیں۔ روتی رہی، اشعار پڑھتی رہی، جب عبد المطلب سے رہا نہ گیا تو عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا، عبد المطلب بھی روئے اور عبد المطلب لے کر آمنہ کو اپنے گھر پر لائے، اور پھر گھر پر لا کر کہا یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، جو اللہ نے چاہا وہ ہوا، البتہ یہ کہ تم فکر نہ کرو، اور جو ترکے میں جو چیزیں تھیں میراث میں، جیسے 5 اونٹ ہیں، کچھ بکریاں ہیں، اور یہ ام ایمن تھی، کچھ کپڑے تھے، یہ دیے حضرت آمنہ جو ہے وہ ان کو 2 فکر حضرت آمنہ کو، ایک تو شوہر چلا گیا، دوسرا یہ پیٹ میں بچہ ہے، اب پتہ نہیں لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جس دن حمل ٹھہرا، صحبت سے فارغ ہوئے اور حمل ٹھہرا تو مجھے تو پتہ نہیں تھا، بھی کنواری لڑکیوں کو پتہ نہیں چلتا حمل ٹھہرا ہے، تو حضرت آمنہ کہتی تھی کہ جب حمل ٹھہرا تو مجھے کچھ پتہ نہیں، لیکن میں جاگتے سونے میں تھی، کسی آنے والے نے آ کر کہا آج تیرے پیٹ میں نبی آ گیا، اور زور سے کہا، میں گھبرائی، میں نے کہا کیا میرے پیٹ میں نبی آ گیا ہے، کہنے والا کیا کہہ رہا ہے میرے پیٹ میں، اور پھر کہا اب جو ہے میں تمہیں ایک بات اور بھی کہتا ہوں، اس کا نام محمد رکھنا اور تم بالکل ٹینشن نہ لینا۔ تو عبد المطلب جو تھے، کئی روایتوں میں ہے، کوئی حال آتا گھر کے اندر، جیسے گھر میں حالات آتے ہیں، تو عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر بیت اللہ پر جاتے اور ایک جملہ کہتے، اے اللہ میری اس بہو کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے طفیل سے دعا مانگتا ہوں، میری پریشانی دور کر، بس اتنا جملہ کہتے ہیں وہ پریشانی دور ہو جائے۔ تو عبد المطلب جو پورا نگاہ حضرت آمنہ پر تھی، برابر دھیان سے ان کو رکھنا، دھیان سے دیکھنا،
ان کی خبرگیری کرنا وغیرہ وغیرہ. چچا اور بھی تھے لیکن عبد المطلب کا معاملہ جو ہے بہت ہی الگ. چنانچہ حضرت آمنہ کہتی ہے کہ عبد المطلب کہیں پر بھی جاتے تو مجھے ضرور لے جاتے, بیٹا چلو آج جنگل میں جائیں گے. تو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میں جاتی ہے لیکن چونکہ حمل سی تھی. حضرت آمنہ ایک بات اور کہتی تھی, عام طور سے عورتوں کا حمل میں تکلیف ہوتی ہے لیکن میرا حمل بہت ہلکا پھلکا تھا, کوئی تکلیف نہیں. جیسے الٹیاں ہوتی ہیں, پاؤں درد کرتے ہیں, بخار آتا ہے, ڈکاریں آتی ہیں. آپ نے کہتے ہیں مجھے کبھی الٹی نہیں ہوئی, کبھی بخار نہیں آیا, بالکل ہلکا پھلکا. اگر کسی جگہ کے اوپر جانا ہوتا اور وہ جگہ سخت ہوتی, میں پاؤں رکھتی, وہ جگہ نرم ہو جاتی. یہ سامنا کہتی تھی. اور کئی مورخین نے اسے لکھا ہے, پانی چاہیے تو پانی مجھے لینا نہیں پڑتا, وہ پانی خود آ جاتا. جیسے کوئی پانی چاہیے تو پانی خود ہی چلتا چلتا میرے پاس آ جاتا ہے, پانی پی لیتی. اب میں سوچتے رہتی تھی کہ یہ چیز میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. شوہر کا تو انتقال ہو گیا, گھر والے ہیں, سب ہیں, عبد المطلب ہے, لیکن عبد المطلب جو ہے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حمل جو آمنہ کے پیٹ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے, چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے, 50 دن رہ گئے. 50 دن. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد پیدا ہونے والے ہیں تو بہت بڑا حادثہ ہوا مکہ مکرمہ میں, جسے واقع فیل کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل جو نازل ہوئی بعد میں, اس کو واقع فیل کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے کا یہ قصہ ہے. اور سب سے بڑا حادثہ مکہ والوں کے لیے یہ تھا. اب اچھا پہلے ایک پوائنٹ کی چیز بتا دوں, علم نشرح, علم ترى, تو جب علم نشرح, علم یہ آیا, علم ترى میں بھی علم یہ آیا. آپ قرآن کی صورتوں کے اندر دیکھو, چھوٹی صورتوں میں ایسی صورت نہیں ملے گی کہ جہاں علم یہاں بھی ہے علم یہاں بھی ہے. اس میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ کوئی بہت پریشان ہو, یہ آج کا ہدیہ ہے دے رہا ہوں آپ کو, کہ کوئی بہت پریشان ہو پہلی رکعت میں علم نشرح پڑھے, دوسری رکعت میں علم ترى پڑھے, اس کے بعد دعا مانگے, بڑا اس کی پریشانی دور ہو جائے گی. قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں جس میں جتنے حروف ہیں قرآن کے وہ 2 آیتیں میں آئے ہیں. ایک چوتھے پارے میں ہے اور ایک 26 پارے میں ہے, وہی بتاؤں گا انشاءاللہ. اس کے پڑھنے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے رموز ہے, رموز. تو یہ واقعہ ہوا اصحاب الفیل کا. تو عبد المطلب کو 2 ٹینشن کہ اتنا بڑا بادشاہ مکہ کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے اور کعبے کو ختم کرنے کے لیے چل پڑا ہے, کہ ایک تو کعبے کو بچانا, مکہ والوں کو بچانا, دوسرا میری بیٹی کو بچانا. آمنہ یہ حمل سے ہے اور بالکل بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے, اس کا کیا ہوگا. تو اصحاب فیل کا قصہ جو ہے تفسیروں میں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ پیدا ہونے سے 50 یا 55 دن پہلے کا قصہ ہے, اس لیے مفسرین اس کو بہت تفصیل سے لکھتے ہیں. اب رہا کا قصہ, یہ قصہ انشاءاللہ کل پورا کروں گا کہ یہ قصہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش سے پہلے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كله ولك المن كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الفضل كله وإليك يرجع الأمر كله وإليك يصعد الكلم الطيب كله. اللهم لك الحمد بالإسلام, لك الحمد بالإيمان, لك الحمد بالقرآن, لك الحمد حتى ترضى, لك الحمد إذا رضيت, لك الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله أعلى من كل شيء, لا إله إلا الله أغلى من كل شيء, لا إله إلا الله أطيب من كل شيء, لا إله إلا الله أزهر من كل شيء, لا إله إلا الله أكبر من كل شيء, لا إله إلا الله
ليس قبله شيء، لا إله إلا الله ليس بعده شيء، لا إله إلا الله ليس فوقه شيء، لا إله إلا الله ليس دونه شيء، لا إله إلا الله ليس معه شيء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله ليس كمثله شيء، لا إله إلا الله قبل كل شيء،